لبیک یا حسین لبیک یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ والسراجا منیرا سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابا القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا بلندتر صلوات پڑھیں محمد وآلہ عظمت آل محمد میں باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں ایام عزا ہے اور آپ حضرات زحمت اٹھا کے تشریف لاتے ہیں خداوند عالم آپ کی عزا کو اس محنت کو قبول کرے اور کووڈ-19 سے تمام حاضرین کو ان کے تمام خانوادے کو تمام اہل بیت کے ماتمداروں کو عزاداروں کو مولائیوں کو تمام انسانوں کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے اور پروردگار اس عزا کی حفاظت فرمائے اور عزاداروں کی بھی حفاظت فرمائے انشاءاللہ مولا ہمارے پرسے کو قبول کریں اور ہماری زحمت کو قبول کریں ہمارے ذکر کو قبول کریں ان تمام تر تمنا کے لیے مولا کی بارگاہ میں امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں محمد وآلہ مسلسل مولا کائنات کے ایک جملے پہ گفتگو ہوئی ہے اور آج کوشش کروں گا کہ وہ جو لفظ دین ہے اس کے اوپر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں لیکن اس سے پہلے میں راستے میں آ رہا تھا تو ایک بیک میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جو آپ کے سامنے قرآن موجود ہے اور میں بار بار یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ اگر قرآن کے اشارے سمجھنے لگیں تو وہ لطف آئے گا کہ آپ 1000 سال کی دعا کریں گے کہ پروردگار 1000 سال دے تاکہ میں اس قرآن کو پڑھتا جاؤں اس پہ ایک مکالمہ ہے مولا کائنات سے بڑا حسین سوال ہے اور آپ کی تھکان دور کرنے کے لیے وہ شروع میں پڑھ دیتا ہوں پھر میں اپنے لفظ دین پر آؤں گا مولا سے سوال ہوا کہ جب اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا تو پھر ہمارے درمیان میں قرآن کیوں رکھا بڑی نیچرل بات ہے کہ آپ کوئی جاب کرتے ہیں کوئی مشن ہوتا ہے جب مشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ فائل کر کے رکھ دیے جاتے ہیں اسلام مکمل ہو گیا شریعت آ گئی سب کچھ ہو گیا پھر اللہ نے قرآن ہمارے درمیان میں کیوں رکھا اور اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے دین بچا ہے تو دین اللہ کا ہے قرآن رہے چاہے نہ رہے دین رہے گا پھر ہمارے درمیان میں قرآن کیوں رکھا مولا کہتے ہیں اسی لیے تو اس نے کو اپنے لفظ کتاب کہا.
کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ ہم سے ملتے ہیں، کہتے ہیں مولانا مجلسیں پڑھتے ہیں، اگر کتاب کی شکل میں آ جائے تو یہ میٹر آنے والی نسلوں تک جائے گا، لہذا کتاب کا لفظ کہہ کے اس نے بتایا کہ ہمیں قیامت تک رہنا ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں قرآن کو اس لیے رکھا پروردگار نے، میں بیچ کی باتیں چھوڑ دیتا ہوں، کہ اس نے انسانوں کے ذہن میں سوال کرنے کی فطرت دیا ہے، لیکن کمال اس کا یہ ہے کہ اس نے سوال کرنے کی طاقت تو دی ہے، لیکن ہر سوال کے جواب کی طاقت نہیں دی ہے۔ 1000 سوال آپ کے ذہن میں اٹھیں گے، لیکن ہر سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ تو اگر سوال کرنے کی طاقت دیتا اور جواب کرنے کی طاقت نہیں دیتا تو یہ بندہ قیامت میں شکوہ کرتا اللہ سے کہ سوال کرنے کی طاقت تو دی تھی، جواب کا تو نے کوئی اہتمام نہیں کیا تھا۔ لہذا ہمارے درمیان میں قرآن رکھا اور کہا کہ جب تمہیں کہیں سوال کا جواب نہ ملے تو تم قرآن سے پوچھ لینا، اگر قرآن نہ سمجھا پائے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ بات آئیے تو کہتا ہوا چلو، یہ ہے مولا کائنات کا اب جو جملہ ہے وہ سنہرے حرفوں سے لکھنے والا ہے۔ پلٹ کے کہا، کمیل ابن زیاد سے خطاب تھا، کہ کمیل ابن زیاد، کتاب کے رٹنے کا نام علم نہیں ہے، سوال کے جواب دینے کا نام علم ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ جیو آپ اندازہ لگائیں کہ مولا نے کہا کیا ہے، سوال کے جواب دینے کا نام علم ہے، کتاب رٹنے کا نام علم نہیں ہے۔ ہم بہت سادگی سے نکل گئے، دنیا نے مولا کے اسے ایک جملے پر ایجوکیشن کا سسٹم قائم کر دیا۔ بڑی سے بڑی یونیورسٹی سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کے اسکول تک کہیں آپ کو نہیں ملے گا، اشارے سمجھ جائیں گے تو سلام ہے، کہ آپ کو کتاب دی جائے، اسے رٹ لو، اسے حفظ کر لو، مجھے بتا دو گے، نمبر دے دیں گے۔ آپ دیکھیں نا، اسے بتا دو گے، کہیں ملتا ہے آپ کو سیلیبس میں کہ بھائی 4 کتاب لو پڑھ لو؟ نہیں۔ دوسرا پہلو دیکھ لیں، ایک شخص ہے، اسے میتھمیٹک کا ایگزام دینا تھا، اس نے ساری میتھ کی جتنی بھی کتاب تھی رٹ لیا، اور رٹنے کے بعد وہ ایگزام میں گیا، اس نے کہا میں تو حافظ میتھ ہوں، مجھے سوال کے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ رزلٹ آیا، وہ فیل ہو گیا۔ جب فیل ہوا تو اس کے پیرنٹس، آبا و اجداد، دوست بہت پڑھا لکھا ہے، تو ایک بوڑھی عورت جو بالکل ناسمجھ ہو چکی، وہ بھی کہے گی پڑھا لکھا ہوتا تو پاس ہو جاتا۔ بھائی توجہ فرمائیں، پڑھا لکھا ہوتا تو پاس ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے آپ سوال کا جواب دے لیں گے، مثال کے طور پر 100 کا جواب دیا تو ٹاپ ہو گیا، 90 کا دیا تو فرسٹ کلاس ہوا، 80 پر آئے تو سیکنڈ کلاس ہوا، 60 پر آئے تو 3rd ڈویژن ہوا، 30 پہ رک گئے تو فیل ہو گئے۔ آپ کے علم کا معیار سوال کے جواب پر ہے۔ اب میں آپ کے دل کو تازہ کرنا، سوال کے جواب پر ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے کوفے کے منبر سے یہ نہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں قرآن رٹا دوں۔ کوفے کے منبر سے نہیں کہا، جبکہ علی حافظ قرآن تھے۔ علی تو وہ حافظ قرآن ہے جو قرآن آنے سے پہلے قرآن سنا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا، ہائے ہائے، یہ نہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں قرآن رٹائے دوں، آؤ میں تمہیں قرآن حفظ کرا دوں۔ مجھ سے سوال کرو، جو چاہو پوچھ لو، تاکہ سوال کرنے والے کی اوقات معلوم ہو جائے اور جواب دینے والے کے علم کا اندازہ بھی ہو جائے۔
आवाज बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अरे मौला का जुमला, सवाल करो, किसी चीज के बारे में नहीं कहा कि सवाल करो, सवाल करो। अच्छा, चैलेंजिंग होता है। आप सारे हमारे चाहने वाले मजलिस सुनने, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक ही हैं हम, मिंबर पे आप नीचे हैं, दोनों मोमिन हैं, मौला ही हैं। मैं कहूं मुझसे सवाल करो, एक साहब खड़े होकर पूछें जरा ये मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बताइए। अरे भाई मैं मौलाना हूं, मुझसे मैथ के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे इल्म दीन के बारे में पूछिए तो कहेगा मौलाना फिर ये क्यों करते, सवाल करो। हाय हाय, फिर ये कह रहे थे सवाल करो। नहीं, मुझसे तारीख के बारे में, तफसीर के बारे में सवाल करो। एक मोमिन खड़े हुए, उन्होंने कहा इस रवायत का जरा हवाला दे दीजिए। नहीं, मेरा फिक्र का सब्जेक्ट नहीं, मैं तो मजलिस पढ़ता हूं। सवाल होता जाएगा, हमारा चैलेंज छोटा होता जाएगा। अली दुश्मनों में कह रहे हैं सवाल करो, कोई लिमिट नहीं है, बल्कि एक जुमला और आगे बढ़ के कहा सवाल करो। मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। मैं शायद ये पढ़ चुका हूं, नौजुबिल्लाह, मौलाए कायनात को क्या जरूरत है नौजुबिल्लाह हाकम बने शो ऑफ करने की। नौजुबिल्लाह मतलब क्यों, क्या जरूरत है कि मैं पढ़ा लिखा हूं? जिसके कसीदे जबान के खिलकत से पहले पढ़े गए हों, जिसके फजाइल कलाम और मुतकल्लिम के खिलकत से पहले पढ़े गए हों, जो हर शय पे कादिर है वो कसीदा पढ़ रहा है, वो हमारे सामने क्यों दिखलाएगा? फिर ये क्यों कह रहा है कि मुझसे सवाल करो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। मैं जब बारगाह नजफ में पहुंचा और तलाश करना शुरू किया तो मुझे आयत मिली। आयत क्या मिली? खलक़नस समावात वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम। हमने जमीन और आसमान को खल्क किया 6 दिनों में। अल्लाह कह रहा है ना। अब उसके अलावा अगर ये अल्लाह खल्क कर रहा है 6 दिनों में तो एक आयत के खिलाफ है। वो क्या कहता अल्लाह? जब मैं किसी शय का इरादा करता हूं हो जा तो हो जाती है। फिर ये 6 दिन क्या है? इसका मतलब खल्क कोई और कर रहा है, बना कोई और रहा है। जमीन आसमान को बना कोई और रहा है। यह तो बादशाह का कमाल है, काम करवाता है, कहता है मैंने किया है। जी हैं, ये तो बादशाह है। ये तो बादशाह का कमाल है, काम करवाता कहता मैंने किया। नहीं, अल्लाह ने किया, 6 दिन अल्लाह ने किया। अच्छा, एक आयत और पढ़ देता हूं। खलक़नस समावात, 6 मकाम पे आयत आई है। ये 7वें मकाम पे आयत में अल्लाह ने इजाफा कर दिया ताकि मुकस्सिर मर जाए, मौला ये खुश हो जाए। आप कुरान को, मैंने कहा ना, इशारे समझोगे तो 1000 साल की दुआ मांगोगे। 6 मकाम पे कहता है खलक़नस समावात वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम, हमने 6 दिन में बनाया, 6 दिन में बनाया। फिर एक बार कहता है खलक़नस समावात वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम वला यमस्सहु लगूब, और हमने 6 दिनों में जमीन आसमान को बनाया, मुझे थकन तक न हुई। हाय हाय, मुझे थकन तक न हुई। थकता वो है जो जिस्म रखता है।
یا علی. تھکتا وہ ہے جو جسم رکھتا ہے. ہم نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا اور مجھے تھکن تک نہ ہوئی. یہ کون ہے جو زمین آسمان بناتا بھی ہے تھکتا بھی نہیں ہے؟ اتنا طاقتور ہے کہ تھکتا بھی نہیں ہے. جو 6 دن میں زمین اور آسمان بنا دے اسے خیبر اکھاڑنا کون بڑی بات ہے؟ ہم نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا اور تھکن تک نہ ہوئی. اب ایک اور مثال دوں تاکہ چھوٹے بھائی بھی ہمارے سمجھ جائیں. آپ کے گھر میں تو مثال دے رہا ہوں, مثال کو ٹیلی نہ کیجیے گا, وہ عظمت اور ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. گھر میں کوئی چیز خراب ہوئی, بھائی پکڑو, اس کو پکڑو جس نے بنایا ہے. وہ جانتا ہے پائپ کے راستے کدھر ہیں. ہائے میں کہہ گیا, ہمیں نہ پتا چلتا کہ یہ 6 دن میں بنایا کس نے ہے. منبر سے کہہ رہا ہے مجھ سے سوال کرو, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مجھ سے سوال کرو, سوال کرو. منافق میں کہہ رہا ہے سوال کرو, غداروں سے کہہ رہا ہے سوال کرو, کوفیوں سے کہہ رہا ہے سوال کرو, پوچھو. اچھا یوں ہی نہیں کہہ رہا ہے, اللہ بھی کہہ رہا ہے سوال کرو. قرآن میں مجھے کہیں نہیں ملا کہ مجھے رٹو, دکھا دیں. مجھے حفظ کرو, فلاں صاحب حافظ ہیں, حافظ ہوں گے, ہم محافظ ہیں. حفظ پہ ناز نہیں کرو. اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا مجھے حفظ کرو, کہتا ہے فَاسْأَلُوا, سوال کرو. سوال کرنے کی کیٹیگری بھی بتا رہا ہے, اکڑ کے مت آنا. فَاسْأَلُوا, کس سے سوال کرو؟ اہل الذکر. میں آج اس پہ آگے بڑھاتا ہوں, اگر اجازت دیں تو, بات ہو رہی تو ہوتی جائے پھر. فَاسْأَلُوا اہل الذکر, اہل ذکر سے سوال کرو. کب؟ ان کنتم لا تعلمون, جب تم لا تعلمون ہو, نہیں جان رہے ہو تب سوال کرنا. اگر اہل بیت سے امتحان لینے کے لیے سوال کیا تو شجرہ کھول کے رکھ دیتے ہیں. بھائی بہت واقعہ ہوا, ایک شخص آیا, آنے کے بعد کہتا علی میں آپ کا شیعہ ہوں. کہتے ہیں شیعہ نہیں ہے. تو شیعہ نہیں میرا؟ کہتا نہیں میں آپ کا شیعہ ہوں. جملہ سنیں گے کہ اگر میرا شیعہ ہوتا نا تو میری بات کی تردید نہیں کرتا. میں بہت بار اس کو پڑھ چکا ہوں. کبھی میں میرا شیعہ ہوتا, علی کہہ رہا ہے شیعہ نہیں, میں شیعہ ہوں. تو کیسا شیعہ ہے علی کی بات کو تردید کر رہا ہے؟ کہا نہیں میں شیعہ ہوں. کہا دیکھ میں کسی کے راز کو کھولتا نہیں ہوں. تو کہنا کیا چاہ رہے مجھے بھی پتا ہے. تو شیعہ نہیں, تیری بی بی شیعہ ہے. کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تو آیا کیوں ہے. یہ ہے عقیدہ عزیزو. علی کے زمانے میں بھی لوگ علی کو نہیں پہچان سکے. تو کہا پھر بتا ہی دیجئے. کہا تیری بی بی بیمار ہے, وہ شیعہ ہے, وہ تم سے کہہ رہی تھی کہ علی کے پاس جاؤ شفا مل جائے گی, تو طبیب کے پاس جا رہا تھا. کھول دیا نا جب وہ اپنے اوقات سے باہر ہوا. اور جب طبیب نے موت کا پروانہ دے دیا تب تو میرے پاس آیا ہے. اب اتنا حسین مجمع بیٹھا ہے, علی نے شاید یہ کہنا چاہا یہ تو میرے در کا افتخار ہے کہ جب کوئی ہلاک ہونے لگتا ہے تو میرے در پہ آتا ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں, سوال کرو. کب؟
جب تم لا تعلمون ہو. میں نے کہا نا یہ نورانیت ہے, یہ لے جائیں. اب آ رہا ہے تو سنتے جائیں, لکھ کے لائے تھے کچھ اور پڑھ کچھ رہے ہیں. دیکھیے نا, یہ ذکر کا معجزہ ہے عزیزو. یہ آپ کی دعائیں شاید قبول ہو رہی ہیں کہ اللہ آپ کو چاہتا تھا سنا دوں. پڑھ چکا ہوں بہت سی چیزیں اس میں سے, لیکن تکرار, تسبیح کی تکرار تو ہی تسبیح ہے. کیا کہا؟ جب تم لا تعلمون ہو تب سوال کرنا. پروردگار لا تعلمون کون ہے؟ تو اللہ پھر آیت نازل کرتا ہے, وَأُخْرِجُكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. تمہیں تمہارے ماں کے بطن سے میں دنیا میں لے آیا, تم سب لا تعلمون تھے. آئے ہے اب جو ماں کے بطن سے آیا ہے وہ لا تعلمون ہے. جو لا تعلمون ہے وہ سوال کرے گا, جواب وہ دے گا جو لا تعلمون نہیں ہے. کیسے پتا چلے کہ پیدا ہوتا ہی لا تعلمون نہیں تھا؟ تبھی تو محمد کے ہاتھ پہ قرآن سنا رہا ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے جیو. یہ قرآن کیوں سنا رہا ہے؟ تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم لا تعلمون نہیں ہیں, ہم سے سوال کرو. پہلی دلیل, اہل ذکر سے سوال کرو. کیا بلاغت ہے. ذکر مضاف الیہ ہے, اہل مضاف ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سوال کرو جو ذکر کے اہل ہیں. ہائے ہائے, سوال کرو جو ذکر کے اہل ہیں. آج نہ جانے کتنے فیصلے ہو جائیں گے. میں پڑھ چکا ہوں 2-4 باتیں, لیکن پھر سے سن لیں. سوال کرو جو ذکر کے اہل ہیں. ذکر کون ہے؟ تو اللہ قرآن مجید میں آیت نازل کرتا ہے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ ذِكْرًا رَسُولًا. ہم نے رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ ذکر مانے رسول, اہل مانے اہل. جب تم لا تعلمون ہو تو رسول کے اہل سے سوال کرو. اہل میں تو مسلمانوں نے سب کو شامل کیا ہے. یہ رسول کے اہل کون ہیں؟ رسول کے اہل کون ہیں؟ تو پھر اللہ آیت نازل کرتا ہے جناب لوط کی بات کرتے ہوئے, وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا إِمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. ہم نے لوط کو پناہ دیا اور اس کے اہل کو پناہ دیا سوائے اس کے بیوی کے, چونکہ وہ نافرمان تھی. زوجہ اہل میں شامل ہے, نافرمان ہو جائے تو خارج ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. وَنَجَّيْنَاهُ, اور ہم نے نجات دیا لوط کو, وَأَهْلَهُ, ان کے اہل بیت کو, إِلَّا إِمْرَأَتَهُ, سوائے اس کی بیوی کے, كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. ہم نے تو قرآن میں دیکھا ہے کہ رشتہ داری کی تو بات ہی نہیں کرتا ہے. اجی فلاں صاحب کا احترام کرو, وہ رسول سے رشتہ ہے. اللہ کو رشتہ نہیں پتا تھا. اجی شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. ہم صحابہ کو کہاں برا کہتے ہیں, برے کو صحابی نہیں کہتے. ہم رسول اللہ کا اسٹیٹس تھوڑی گرائیں گے. ہم جھوٹے کو صحابی نہیں کہتے, ہم قاتل کو صحابی نہیں کہتے, ہم بھاگنے والے کو صحابی نہیں کہتے, ہم باغ کے لوٹنے والے کو صحابی نہیں کہتے, ہم زہرا کے دروازہ جلانے والے کو صحابی نہیں کہتے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. نہیں قبلہ کچھ بھی ہے تو بیوی ہے. اچھا بیوی ہے, آئے سنائے دیتے ہیں. پہلے اللہ کو پکڑو, جا کے اللہ کو پکڑو نا.
یہ کیا کیا؟ آیت کیا ہے؟ ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح و لوط. ہم نے کافروں کے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے لوط کی بیوی کو، نوح کی بیوی کو. تھک گئے تو مجھے نہیں تھکائیں. بہت بڑا فیصلہ ہے یہ. ہم آئیڈیل قرار دے. ضرب اللہ مثل الذین کفروا. کافر کے لیے آئیڈیل کون؟ نبی کی بیوی. لوط بھی نبی ہے، نوح بھی نبی ہے. ہائے ہائے، ہے نبی کی بیوی. آئیڈیل کافرین کے لیے. تو کلمہ پڑھ کے نہیں آئی تھی. مولوی صاحب تو کسی پنڈتائن سے شادی کرنے کے نہیں، تو نبی جو ہے وہ کافرہ سے شادی کرے گا؟ کلمہ آپ پہنچے نا کہاں میں لے جا رہا ہوں. یہ اشارے ہیں. کلمہ پڑھ کے آئی نا گھر میں. کلمہ پڑھنے کے باوجود آئیڈیل کافرین کے لیے. کلمہ پڑھنے کے باوجود پروردگار نبی کی بیوی ہے. خیال کر، آج کل تو یتیم علم بیچارے نبی کی بیوی کے ہی لیے پڑے ہوئے ہیں. خیال کر، نبی کی بیوی ہے، لوط کی بیوی ہے. ہم سے کہتا ہے کسی کے راز بیان نہ کرو. ہم سے کہتا کسی گھر کی بات نہ کرو، اور نبی کی بیوی کو چھوڑتا نہیں ہے. سب سے پہلا تبرہ تو اللہ پڑھ رہا ہے. ہائے ہائے، تبرہ تو اللہ پڑھ رہا ہے. کافرین کے لیے قرار دیا ہے نوح کی بیوی کو، لوط کی بیوی کو. پروردگار انہوں نے کیا کیا ہے؟ جمل جیسی واقعہ تو نہ ہوا ہے نا بھئی، جمل جیسا واقعہ تو نہیں ہوا ہے نا. پھر اتنا بڑا کیا کارنامہ ہو گیا کہ تو آیت نازل کر رہا ہے، رسول کو خبر دے رہا ہے. ہوا رسول سے پہلے ہے نا، خبر دے رہا ہے رسول کو. کیا کیا تھا؟ کانتا خانتہما، دونوں نے خیانت کیا تھا. خیانت کیا کیا تھا؟ وہ خیانت نہیں جو اردو میں ہے، نہیں. خیانت سے کیا مراد ہے؟ لوط کی بیوی نے گھر کی بات باہر بتا دی. لوط کی بیوی نے گھر کی بات باہر بتا دی. نوح کی بیوی نے نوح کی توہین کیا. قرآن نے فیصلہ کیا جو توہین کر دے رسول کی، چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو. ارے توہین کرنے والی تو کافرین کے لیے آئیڈیل ہے، جو نبی کے وصی کے مقابلے پر آ جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ابھی یہیں چین سے اللہ نہیں بیٹھا. میں نے کہا نا قرآن اگر پڑھیں تو 1000 سال جینے کی تمنا کریں گے. ابھی قرآن خاموش نہیں، آگے کہتا ہے، اسی آیت میں آگے کہتا ہے ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ آئیڈیل قرار دیتا ہے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کو. ہائے کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ آئیڈیل قرار دیتا ہے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کو. فرعون اللہ کا دشمن ہے. فرعون اللہ کا دشمن ہے نا. اللہ کے مقابلے پہ اللہ بن رہا ہے نا. ہے دشمن، دشمن کی بیوی ہے. پھر بھی کہتا ہے مومنین کے لیے آئیڈیل ہے. تو میں ان مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، کلمہ پڑھا تھا اس نے؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ کلمہ پڑھا تھا؟ کلمہ پڑھا تھا؟ اگر کلمہ پڑھتی تو فرعون قتل کر دیتا کہ بی بی میری ہے، توحید کسی اور کی ہے. کلمہ نہیں پڑھا، پھر بھی آئیڈیل مومنین کے لیے. تو کیا کیا تھا؟ وارث قرآن نے کہا جیسے ہی موسیٰ ہاتھ میں آئے، موسیٰ کی محبت دل میں آ گئی.
ارے جملہ سن لیجئے، جس کے دل میں نبی کی محبت آ جائے وہ بھلے کافر کی بیوی ہو، بھلے کلمہ نہ پڑھتی ہو، مومنین کے لیے آئیڈیل ہے۔ تو جو محمد مصطفیٰ کو پال دے، جو آغوش میں رسالت کو پالے۔ کلمہ نہیں پڑھا تھا، فرعون کی بیوی نے کلمہ پڑھا تھا؟ کیا کیا تھا؟ جیسی آیا نا موسیٰ، جیسی موسیٰ آئے نا ہاتھوں پر، یہ بہت اچھا بچہ ہے، اسے پالتے ہیں، پالنے کا ارادہ کرے تو مومنین کے لیے آئیڈیل بنا دے، اور جس کا باپ محمد مصطفیٰ کو پال دے اس کے بیٹے کو محمد مصطفیٰ کل ایمان بنا دے۔ یہ کیا کیا تھا؟ واقعہ آیا ہے تو قرآن کا واقعہ سن لیجئے، بڑی ٹچ کرنے والی بات ہے۔ جب موسیٰ دنیا میں آئے تو ماں سے کہا تابوت بناؤ، صندوق بناؤ۔ تابوت لفظ ہے، موسیٰ کو ڈالو دریا میں ڈال دو، اگر کھلا ہوگا تابوت تو ڈوب جائے گا، بند ہوگا تو آکسیجن نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے خیالات ہیں، لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کی آیتیں میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ مجھے جس ٹاپک پانا اس پہ یہ تو مقدمتاً بیان کر رہا تھا آپ کو محسوس کرنے کے لیے۔ دریائے نیل بہ رہا تھا نارتھ سے ساؤتھ پہ، تابوت چلا ساؤتھ سے نارتھ پہ۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ واقعہ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ضرورت کیا ہے؟ اس سے کیا مل رہا ہے آپ کو؟ مل رہا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے۔ اب مل کیا رہا ہے اس کو سن لیجئے۔ دریا بہ رہا ہے نارتھ، شمال سے، جنوب سے شمال کی طرف، تابوت چل رہا ہے شمال سے جنوب کی طرف، نہ ریموٹ کنٹرول ہے نہ انجن لگا ہوا ہے، اور موسیٰ کا جسم پانی پر مس نہیں ہو رہا ہے، مس ہو رہی ہے تابوت کی لکڑی۔ میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے، مس ہو رہی ہے تابوت کی لکڑی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس لکڑی میں اتنا پاور کہاں سے آ گیا کہ موسیٰ کو لے کے جا رہی ہے تو کہنے لگے یہ لکڑی ضرور ہے لیکن منسوب ہوئی ہے موسیٰ کی طرف، لہذا اس میں بھی پاور آ گیا ہے۔ میں یہی بات تو کہتا ہوں، موسیٰ کا تابوت سمجھ میں آ گیا، حسین کا تابوت سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آخری بات ہے، ادھر تابوت چلا، کیا نظام خدا ہے، ادھر فرعون اور اس کی بیوی دریا نیل کے کنارے بیٹھی تھی۔ تابوت جیسے فرعون کے سامنے پہنچتا ہے سیدھا فرعون کے پاس آتا ہے۔ فرعون کہتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو تابوت ہے۔ اس نے اپنے غلاموں کو بھیجا، لے گئے، جملہ تو سلام ہے۔ اب تک آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی، میرا بڑا دل چوڑا ہوا، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ غلام جب آگے بڑھے تابوت پیچھے ہٹ گیا۔ ہائے ہائے، یہ واقعہ یوں ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا اشارے سمجھنا شروع کر دیں تو 1000 سال کی دعا کریں گے کہ مجھے ملے۔ میں اب تک 11 سال میں یہی سمجھا رہا ہوں اور ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا ہوں، بہت آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت غور سے سنا ہے۔ جیسے غلام آگے بڑھے تابوت پیچھے ہٹا، جیسے نکلتے تابوت آ جاتا تھا۔ پھر کنیزوں کو بھیجا، کنیزیں گئیں، تابوت پیچھے ہٹا۔ پھر فرعون گیا، تابوت پیچھے ہٹا۔ جب فرعون کی بیوی گئیں تابوت آ گیا۔ قرآن نے بتایا یہ جتنے جا رہے تھے سب کافر تھے۔ کافر کی قسمت میں تابوت کو ہاتھ لگانا نہیں ہے۔
ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سوال کرو یہ کیوں کہہ رہے ہیں علی بن ابی طالب؟ میں نے وہی جملہ کہا، جیسا علی چاہتا ہے ویسا بنا دے. وہ جملہ رکھیں گے نا سارے واقعات کے پیچھے، بڑا لطف ہے. جیسا خدا چاہتا تھا ویسا پا گیا، جیسا علی بنانا چاہتا ہے ویسا بنا دے. اس نے کہا صرف تجھے نہیں بنائیں گے، جتنی تجھ سے چیز وابستہ ہوگی سب کو بنائیں گے. توجہ فرمائیں. میں بہت تھک جاتا ہوں لیکن آپ کے جب یہ حوصلہ دے تو میں چاہتا ہوں پڑھ دوں. لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہوا. یہ جو توحید ہے نا، یہ سورہ حمد سے چلی ہے توحید، لیکن اس میں ولایت ہے. توحید میں ولایت. یہ جو سورہ حمد رکھا گیا ہے نا نماز میں، یہ توحید کی علامت ہے. یہ کہا جائے سورہ حمد رکھا گیا توحید کی علامت ہے، لیکن کیا کیا جائے شروع ولایت سے ہوتی ہے. آج تھوڑی سی بحث کریں گے، بہرحال چونکہ بحث سخت نہ ہو جائے. شروع کیسے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی سے شروع ہو رہی ہے. پتا تھا کہ بنی امیہ آئے گی. الحمدللہ رب العالمین، یہ توحید ہے، کوئی شامل نہیں ہے. حمد اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے نا. یہ توحید ہے، کسی کے لیے تصور نہیں یہ چیزیں. مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک ہے. یہ دین کیا ہے؟ اجی قیامت ہے، ہوگی قیامت، لیکن قرآن میں دین کے معنی قیامت تو نہیں ہے. سننا چاہتے ہیں؟ تھوڑی سنجیدہ گفتگو ہو جائے گی اور یہ میرا ٹاپک رہا ہے. مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک. قرآن یوں ہی آسان نہیں ہے. اس کے بعد کہ ایاک نعبد، یہ بھی توحید ہے. وایاک نستعین، ہم توحید کو صرف اللہ میں کیوں کھوج رہے ہیں؟ ہم توحید کو علی میں کیوں نہیں کھوج رہے ہیں؟ یہاں بھی توحید ہے، ولایت بھی ہے، توحید بھی. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں رسول اللہ صرف علی سے مدد مانگ رہے تھے. آپ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ علی سے کیوں مدد مانگتے ہیں، شرک، آپ گھبرا جاتے ہیں. کاؤنٹر اٹیک کریں، رسول نے کیوں مانگی مدد؟ اس کا مطلب ولایت میں بھی توحید ہے کہ مانگا صرف علی سے ہے. علی واحد ذات ہے جو محمد کا مشکل کشا ہے. یہ باتیں انشاءاللہ آگے مجلسوں میں کریں گے. ایک ہنٹ دیتا ہو جاتے کہ نا کیسے اشارے ہیں. تو یہ دین کے معنی کیا ہیں؟ ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. میں آیت سناتا ہوں. خداوند عالم سورہ معارج میں جنتیوں کا تذکرہ کر رہا ہے. والذین، یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ سورہ معارج آیت نمبر 24 سے لے کے 26 تک ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں حق معلوم تھا، یعنی خیر کرتے تھے. للسائل والمحروم، یہ اپنے مال سے سوال کرنے والوں کو بھی دیتے تھے اور محروم کو بھی دیتے تھے. والذین یصدقون بیوم الدین، یہ جنتی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یوم الدین کی تصدیق کیا ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. یہ تو جنتی تھے. اب جہنمیوں کی بات کر رہا ہے. سورہ مدثر آیت نمبر 46، یہاں واضح ہو رہی ہے بات. یہاں اشارے تھوڑا واضح کر دے رہا اللہ. میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ بہت سخت نہ ہو جائے. فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہبت، ہر نفس نے جو پایا ہے نا انہیں ملے گا. پھر اللہ کہتا ہے
یتساءلون عن المجرمین، یہ مجرمین سے سوال ہوگا، ما سألکم فی سقر، تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ قالو، یہ جہنمی کہیں گے، لم انکو من المصلین، ہم مصلین میں نہیں تھے. بڑی آسانی سے ہم نماز گزاروں میں نہیں تھے. اچھا ٹھیک ہے، نماز گزاروں میں نہیں تھے. آگے آیت کہتی ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھلاتے نہیں تھے. یہ کون سی بڑی بات ہے، معاف ہو سکتا ہے، اس پہ جہنم میں جائیں گے. وَكُنَّا يُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم دین کے جھٹلا رہے تھے. اب سوال یہاں پہ ذہن آپ کا آمادہ ہونا چاہیے. پہلے کیا کہا؟ ہم جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ یوم الدین کو جھٹلا رہے تھے. اگر یوم الدین سے مراد قیامت ہے تو قیامت کا جھٹلانے والا کافر ہوگا، نماز گزار نہیں ہوگا. ہائے آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. یہاں پہ یوم الدین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو جھٹلایا گیا ہے. کہہ رہا اللہ کے مصلین میں نہیں تھے، یعنی نماز پر ان کا یقین تھا تو مسلمان تھے نا. یہ کون ہے جسے جھٹلانے پر جہنم ملی ہے؟ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پھر پوچھا اور کوئی صفت ہے؟ اللہ نے یہاں پہ اشارہ کیا ہے. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بہت لوگ سمجھیں گے، کننا نخوض مع الخائضین، ہم شک کرنے والوں کے ساتھ تھے. یہاں پہ علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ الشک فی ولایت امیر المومنین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پھر سورہ والتین میں اللہ کہتا ہے، یہاں سے واضح کر دیا ہے بات کو. اچھی لگ رہی ہے بات؟ توجہ فرمائیں. والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی. تین سے مراد امام حسن، زیتون سے مراد امام حسین. والطور سنین، وہ طور جس پر کچھ چمکا تھا. ھذا بلد الامین، یہ بلد امین ہے، یہ امن کی جگہ ہے. لقد خلقنا، نہیں بجی عجیب بات کہہ رہا پڑا. لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، ہم نے تو انسان کو بڑا با عظمت خلق کیا تھا، بڑا با عظمت خلق کیا تھا. ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم نے اسے مردود بنا کے ذلیل کر دیا. کوئی مردود بنا ہے نا، ذلیل کوئی بنا ہے نا. اللہ تبرہ تو پڑھ رہا ہے. ہم نے عظمت دی تھی اسے، لیکن اس کی حرکتوں سے ہم نے اسے رددنا، مردود کر دیا، رد کر دیا. اسفل السافلین، پس کر کے ذلیل کر دیا. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو مومن ہیں. وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے ہیں. فلہم اجر غیر ممنون، اور انہیں اجر ملے گا اور ان سے شکریہ کا مطالبہ نہیں ہوگا. کیوں ایسا ہوگا ان کے ساتھ؟ وما یکذب بعد الدین، بڑی مشکل بھی پڑی، کبھی دین کو جھٹلایا نہیں. دین کو جھٹلایا نہیں، لہذا ان کا ایمان بھی باقی رہا. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے. اب ہم نے مفسرین سے پوچھا دین کیا ہے؟ کوئی کہتا اصول دین، کوئی کہتا ہے فروع دین. لیکن جب ہم خواجہ معین الدین چشتی کے پاس پہنچے تو کہتے دین استوسان. دین است حسین، حسین دین ہے. جس نے اس کا ساتھ دیا اسے ہم نے عظمت دی، جو اس کے مقابلے پر آیا اسے مردود کیا.
چاہے وہ صحابی کا ہی بیٹا کیوں نہ رہا ہو. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. لطف آیا آپ حضرات کو؟ جئیں، خوش رہیں، آباد رہیں. کچھ بھی فضائل کے دریا بہا دیے جائیں. جو شہزادی آئی ہے نا وہ پرسہ لینے آئی. آج میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ جو آپ عزادار ہیں نا، یہ چھوٹا موٹا عہدہ نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی عظمت ہے. اسے باقی رکھیں. حبیب مظاہر کے واقعات میں میرے ایک استاد تھے آیت اللہ مشکینی، وہ ہمیں تربیت کا درس دیتے تھے، اخلاق کا. تو کہتے تھے دیکھو جب تم بڑے ہوگے، جاؤ گے، خطیب بنو گے، عالم بنو گے، تمہاری مجلسوں میں بڑا مجمع آئے گا. کبھی یہ گھمنڈ نہ کرنا کہ مجمع بہت آ رہا ہے تو ہم بڑے خطیب ہو گئے. تمہاری نظر اس بات پہ ہے کہ حسین نظر کر دیں، چاہے نوحہ پڑھنے والے ہوں، چاہے ماتمی ہوں. یہ بات ہمیشہ دل میں رہے کہ حسین ایک بار کہہ دے میرا ہے. ہم نے آغا کچھ اس پہ دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا میں شمر کا لشکر آیا، خولی کا لشکر آیا، یاد رکھیے گا اس بات کو، تو کہا بھیا آپ کا کوئی ہے؟ بلا لیں. 1 مہینے پہلے تک، یہ میں سمجھتا ہوں 7 یا 8 محرم کی بات ہے، جناب زینب نے دریافت کیا 7 کو شمر کا جب لشکر آیا ہے. 1 مہینے پہلے 7 ذوالحجہ تک 18,000 لوگ جناب مسلم کے ساتھ تھے. تھے. چلیے عبید اللہ ابن زیاد کے ظلم سے 10,000 پھر گئے، 8,000 تو بچے ہوں گے. 8,000 میں 4,000 ہٹ گئے، 4,000 تو ہوں گے. 3,000 ختم ہو گئے، 1,000 ختم ہو گئے، 100 تو ہوں گے. 10 تو ہوں گے کوفہ میں، جسے حسین خط لکھ دیتا. بہت چونکانے والی بات ہے. 10 تو ہوتے. میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں تھا کوفے والوں کو نہیں معلوم تھا، کوفے والے جان رہے تھے پانی بند ہوا ہے، کیسے حلق سے پانی اتر رہا تھا. کوفے والوں کو معلوم تھا حسین پیاسا ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کی بیعتوں کا مطلب دعویٰ کیا تھا، انہیں پتا تھا کہ بھوکے ہیں. میں آج یہی کہتا ہوں، اگر ایک دن آپ کی مجلس بلا وجہ، دیکھیے ایک عذر ہوتا ہے، بیمار ہیں، ایسی جاب ہے کہ مجبور کر دیا گیا، وہ ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مجلس ہو رہی اور آپ آئے نہیں، کیسے نیند آتی ہے آپ کو؟ ماتم ہو رہا ہے، ماتمی حضرات ماتم کر رہے ہیں اور آپ نکل کے باہر چائے پی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں مولانا دیکھیے ہم ورکر ہیں، ہم ہوں چاہے مرثیہ خان ہوں، چاہے نوحہ خان ہوں، چاہے یہ ورکر ہیں. اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہو جائیں 1 گھنٹہ اور ہماری طبیعت خراب ہو جائے تو کل مجلس کون پڑھے گا؟ لیکن جو لوگ رک سکتے ہیں، جو لوگ ماتم کے دوران پرسہ دے سکتے ہیں، کیسے نیند آتی ہے مجلس چھوڑ کے؟ کیسے ان کو نیند آتی تھی کوفے میں؟ لہذا نظر عنایت حسین کی ہونی چاہیے، اور ایسے نہیں ہوگی، ایسے نہیں ہوگی. امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں جب اللہ کو کسی پر نعمت نازل کرنی ہوتی ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کا اضافہ کرتا ہے. جب کسی پر عذاب نازل کرنا ہوتا ہے حسین کی محبت کو سلب کرتا ہے. جہاں حسین ہوگا وہاں عذاب نہیں ہوگا. زرار بن عیون نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے، مولا کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل میں حسین کی محبت کا اضافہ ہو رہا ہے؟ کہنے لگے جب میرے جد کی فرش عذاب بچھ جائے، جب محرم میں سیاہ پرچم لگ جائے، اگر تم پر مجلس اور ماتم اور سینہ زنی کی دیوانگی سوار ہو جائے، سمجھو تمہارے دل میں حسین کی محبت کا اضافہ ہو رہا ہے. لیکن بہانے بازی، آج نہیں جائیں گے کل چلے جائیں گے،
اچھا آج چھوڑو تھک گئے ہیں، پرسوں چلے جائیں گے، 7 کو چلے جائیں گے، فوراً اللہ سے معافی مانگو۔ کون حبیب بن مظاہر؟ یہ جو مصائب پڑھنے کے لیے ہر کے یہاں پیغام ہے، کون کیا لکھا؟ صرف حبیب بن مظاہر کو خط لکھا، کسی کو نہیں لکھا۔ 18,000 میں کسی کو نہیں لکھا۔ جو زندان میں بند تھے انہیں مائنس کر دیں، جناب مختار وغیرہ کو، کسی کو نہیں لکھا۔ عزیزو یہ غفلت بہت خطرناک چیز ہے کہ مجلس ہو رہی ہے احساس نہیں ہے، ماتم ہو رہا ہے احساس نہیں ہے، گریا ہو رہا ہے احساس نہیں ہے، بچے کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غفلت ہے، اس سے بچیں۔ غفلت سے بیدار کوفہ کب ہوا؟ حسین پیاسا مارا گیا، پانی بند ہوا، چادر چھنی، تماچے لگے، خیمے جلے، یہ اپنے کاموں میں مست اور مگن تھے۔ لیکن جب جناب زینب بے پردہ ہو کر کوفے میں پہنچی ہیں تب ان کا ضمیر بیدار ہوا، رونے لگے، دیکھ کے رونے لگے۔ جناب زینب نے ان کا گریہ قبول نہیں کیا، کیا کہا؟ یا اہل الکوفہ، یا اہل الغدر والمکر، اے اہل کوفہ، اے غدارو، اے مکارو، روتے ہو؟ اگر تم نے آواز اٹھائی ہوتی، اگر تمہارے اندر غیرت ہوتی، میرا حسین نہیں مارا جاتا۔ جلد مولا امام حسین آپ نے حر کو معاف کیا ہے، ہم نے حر سے غلطی نہیں کی ہے، مولا ان پر نظر عنایت کرنا، نسلوں میں عزادار قائم کرنا۔ کون حبیب بن مظاہر؟ 7 سے 8 سال بڑے تھے امام حسین سے، مدینے میں وقت گزرا ہے، کیا ولایت تھی، کیا اطاعت تھی۔ ایک دن امام حسین سے کہتے ہیں مولا ایک تمنا ہے میری، تھے دوستوں میں لیکن کبھی دوستی کا لہجہ استعمال نہیں کرتے تھے، ہمیشہ مولا کہتے تھے، چونکہ امام دوست تو بنتا ہے لیکن اس طرح نہیں جیسے ہماری آپ کی دوستی، معیار ہوتا ہے۔ مولا ایک تمنا ہے، یہ حبیب بن مظاہر نے میسج دیا ہمیں اور آپ کو، کہو کیا تمنا ہے؟ چاہتا ہوں آپ گھر آ جائیں۔ کہا پھر؟ کہا ہمت نہیں پڑتی۔ کہا کیوں؟ کہا ہم غلام ہیں اور آپ زہرا کے لال ہیں۔ کہا حبیب ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں فرزند زہرا، لیکن میں ہر اس کے گھر جاتا ہوں جو خلوص سے بلاتا ہے۔ اللہ اکبر، جو خلوص سے بلاتا ہے اس کے گھر میں جاتا ہوں۔ یہ قیامت تک میسج حسین ابن علی نے دیا ہے، خلوص سے فرشدہ بچھا دو، حسین آ جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، کل دوپہر میں ہمارے پاس آپ کھانے پر تشریف لائیں۔ قبول کیا، قبول کا کرنا تھا کہ خوشی سے گئے، گھر کو سجانے لگے۔ بہت چھوٹے تھے، ان کے والد کہتے ہیں میں نے حبیب کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا، اس طرح سے وہ گھر کو سجا رہے تھے، میرا مولا آئے گا، میرا آقا آئے گا۔ نماز ظہر ہوئی، حبیب جلدی چلے گئے۔ مدینہ کوئی بہت بڑا شہر تھا نہیں، چھوٹا سا اس وقت قصبے ٹائپ کا تھا، اور جا کے چھت پہ گئے اور چھت سے گھر دیکھنے لگے امام حسین کا، کب نکلتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ امام حسین اور امام حسن کو لے کے نکلے، خوشی میں دوڑے، چھت سے آپ کا پیر سلپ کرتا ہے، آپ زمین پر آتے ہیں اور موت واقع ہو جاتی۔ ہم آپ تھوڑی سی بیماری میں مجلس کو ٹالتے ہیں، ذرا حبیب کے باپ کا عقیدہ تو دیکھیں۔ ادھر رسول اللہ نے پہنچ کے دق الباب کیا، باپ جس کا بیٹے کی لاش پڑی ہے، بیٹا الگ ہے، کون آیا ہے؟ دروازہ کھولا، تشریف لائیں۔ جیسے کہ تشریف لائیں، حسین ابن علی رک گئے، کیا محبت، رک گئے۔ کیا ہوا؟ میرا دوست کہاں ہے؟ میرا حبیب کہاں ہے؟ بس سننا تھا کہ باپ کا صبر ٹوٹ گیا، کہا وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تاریخ میں لکھا حسین نے نانا کا رخ کیا، نانا مجھے میرا دوست چاہیے۔ حبیب کہتے میں نے ملائے اعلیٰ میں صدا سنی، ملک الموت سے کہا حسین کے آنکھوں کے آنسو آنے سے پہلے حبیب کو واپس کر دے۔
मैं हुसैन की आंखों में आंसू नहीं देखूंगा, हाथों को जोड़ के कहूंगा परवरदिगार जितना तूने मदीने में ख्याल किया जज़ाकुम रब्बुकुम। गिरिया कर लें अजीजो, मुहर्रम की 4 तारीख खत्म हो गई, छोटा भी पुरसा होगा तो मौला कबूल करें। इधर हबीब इब्न मज़ाहिर परेशान थे, मेरा हुसैन कहाँ है, मेरा हुसैन किस आलम में है, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, कोई एड्रेस नहीं मिल रहा है, कोई मुझे बताता नहीं है, घर में परेशान थे। दोस्त थे ना, मौला मुसीबत में है तो गुलाम कैसे ना परेशान हो। खाना लगा, ज़ौजा ने कहा हबीब ज़्यादा परेशान न हो, बैठें कुछ न कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन हुसैन को मसलसल याद कर रहे थे। इतने में दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ, पूछा कौन? काना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का मैं हुसैन का कासिद हूं। बस सुनना था कि पाप बरहना दौड़े, और दौड़ने के बाद दरवाजा खोला, कहा तुम हुसैन के कासिद हो, करबला से आ रहे हैं, ये उन्होंने खत दिया है। हबीब ने खत को सर पे रखा, सर पे एहतराम से लेकर आए, और लाने के बाद अब जो खत खोला तो खुश बहुत थे, लबों पे मुस्कुराहट बहुत थी। खत पढ़ते पढ़ते ज़ौजा कहती है हबीब की खत पढ़ते पढ़ते हबीब का चेहरा बदलने लगा। ज़ौजा ने पूछा क्या बात है? हबीब रोने लगे, कहा मेरा हुसैन करबला में घेर लिया गया है, प्यासा है मेरा मौला, भूखा है मेरा मौला, फिर क्या इरादा है? हबीब ने अपनी ज़ौजा का इम्तिहान लिया, कहा सोचता हूं चला जाऊं, अगर चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? हमने कहा ना करबला की तामीर में औरतों का बड़ा किरदार है। एक बार कहती है हबीब तुम्हें शर्म नहीं आती कि हुसैन तुम्हें बुला रहा है, फातिमा का लाल तुम्हें बुला रहा है और तुम मेरा ख्याल कर रहे हो? मेरा ख्याल छोड़ दो, जाओ हबीब, अगर नहीं गए मैं तुम्हें अपना मेहर माफ नहीं करूंगी, मैं चाहती हूं तुम हुसैन के यहां जाओ, यह सुनना था। हबीब ने कहा जज़ाकिल्लाह, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, मैं जा रहा हूं। कहा जाओ, मेरा ख्याल न करो, जाओ जहरा को जवाब देना है, जाओ सुरखरू करो। हबीब निकले, करबला पहुंचते हैं। जैसी करबला पहुंचे हबीब को देखकर तकबीर की सदा बुलंद हुई। जनाब ज़ैनब ने पूछा फिजा से ये तकबीर क्यों बुलंद हो रही है? फिजा ने कहा हुसैन का दोस्त आया। रोलो अजीजों, हबीब हुसैन का दोस्त से जनाब ज़ैनब ने कहा देखो कौन आया है। फिजा ने कहा हबीब इब्न मज़ाहिर आए हैं। ज़ैनब बहुत खुश हुई। एक बार कहा फिजा हबीब को ज़ैनब का सलाम कह दो। जैसे ही ज़ैनब का सलाम आया हबीब ने अपने तमाचे मारे, कहा अल्लाह अल्लाह। बस एक तसव्वुर के लिए जहमत देना है। हबीब सुबह आशूर जमीन करबला पे गिरते हैं, आखिर में कहते हैं तमाम सहाबी से कहते हैं जब तक जिंदा रहना हुसैन का ख्याल करना, एक भी तीर लगने न पाए, एक भी जख्म आने न पाए। यहां तक कि हबीब इस दुनिया से चले गए। 11 मुहर्रम को जब काफिला कूफा में पहुंचा तो हबीब के बेटे का नाम भी मज़ाहिर था। हबीब की ज़ौजा ने कहा जरा देख तेरे बाबा का सर है कि नहीं है? हबीब का बेटा मज़ाहिर अपने चंद दोस्तों के साथ जाता है, काफिले को देखता है, आके कहता है अम्मा हुसैन का सर तो नजर आ रहा है, अब्बास का सर तो नजर आ रहा है, अली अकबर का सर तो नजर आ रहा है, बाबा का सर नजर नहीं आता। एक बार बीबी ने कहा है हबीब मुझे यकीन है कि तुमने साथ दिया हो। हबीब का बड़ा जलवा था, लिहाजा दुश्मन ने छोटे से नेज़े पर सर को रखा हुआ था। अरे घूमते घूमते बेटा
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وإنا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری عزا کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رمال فاطمہ میں جگہائے نہ فرما، اس ذکر کو قبول فرما، حاضرین پر رحمت نازل فرما، پرسے کو قبول فرما، امام زمانہ کی خدمت میں پرسے کو قبول فرما، فرزند زہرا کے دل کو مطمئن فرما۔ پروردگارہ نوحہ خان، مرثیہ خان، شعراء، ذاکرین، علماء، خطبہ، ماتم کرنے والے ماتمی حضرات، امام بارگاہوں کی خدمت کرنے والے، عزا کی خدمت کرنے والے، کسی بھی طریقے سے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں حسین کے سچے مخلص عزاداروں میں شامل فرما۔ اس عزا کے عوض میں ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، جب تک زندہ رکھ عزت و شرف کے ساتھ، موت آئے تو ان کی ولایت پر۔ حسین کے اس عزا کے طفیل میں مومنین مومنات کو ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔